رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ہے۔ یہ قیام ہے رکوع سے پہلے، اور رکوع کے بعد جو کھڑا ہونا ہے وہ قوما۔ قد ہے تحیات پڑھنے کے وقت، دو سجدوں کے بعد 2 رکعت پڑھ کر یا 4 پڑھ کر، یا مغرب کی نماز میں 3 پڑھ کر جو بیٹھنا ہے وہ قد ہے، اور جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے اسے جلسہ کا نام دیا جاتا ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک قوما اور جلسہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک قوما اور جلسہ یہ بعض علماء نے کہا سنت ہے، لیکن زیادہ دلائل اس پر ہیں کہ یہ واجب ہے، زیادہ دلائل ان کے واجب ہونے پر ہیں، کیونکہ بہت سے علماء نے لکھا کہ اگر یہ چھوڑے تو پھر سجدہ سہو کرنا طرفین کے نزدیک واجب ہے، ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ واجب ہے تو ترک پر سجدہ ہوگا نا۔ قوما اور جلسہ رکوع کے بعد پورا سیدھا کھڑا ہونا، سجدہ کر کے پھر بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے میں جانا، یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے تحقیق میں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ سجدہ کرنے والا سجدہ کر کے اٹھے اور تھوڑا سا اٹھائے اسی طرح سجدے میں، سجدہ ہوگا یا نہیں؟ اس مسئلے میں ترجیح اس بات کو ہے کہ بیٹھنے کے قریب تک اٹھے تو سجدہ دوسرا گنا جائے گا، ورنہ یہی سمجھیں گے ایک ہی سجدے میں وہ پڑا ہے، دوسرا سجدہ تب شمار ہوگا اگر بیٹھنے کے قریب تک اٹھا تو، اور اگر سجدہ کیا تھوڑا سا اٹھا پھر فوراً اسی طرح ہی، تو وہ دوسرا سجدہ شمار نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں اس مسئلے پر کچھ دلائل پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم، سنن ابو داود، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان وغیرہ میں حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من الرکوع، نبی پاک علیہ السلام جب رکوع سے سر اٹھاتے لم یسجد حتی یستوی قائما، رکوع سے اٹھ کر فوراً نہیں سجدے میں چلے جاتے حتیٰ کہ درست کھڑے ہوتے پورا، اس کے بعد سجدے میں جاتے۔ اذا سجدہ، سجدہ کرتے فرفع راسہ، ایک سجدہ کر کے اٹھتے سر اٹھاتے، لم یسجد حتی یستوی جالسا، درست بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرتے۔ یہ ہوگی فعلی حدیث۔ ایک اور حدیث ہے اسی پر، یہ حدیث حضرت عائشہ سے تھی، دوسری حدیث حضرت براء بن عازب سے ہے، اس میں بھی یہ ہے کانا رکوع رسول اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع اور سجدے کے درمیان بیٹھنا، یہ چاروں کام برابر وقت تقریباً ہوتا، جتنی دیر رکوع میں اتنی دیر پہلے سجدے میں، اتنی دوسرے سجدے میں، اتنی 2 سجدوں کے درمیان، اور اتنی ہی دیر رکوع اور سجدے کے درمیان، یہ 5 کام برابر تھے تقریباً۔ ما خلا القیام والقعود قریبا من السوا، قیام اور قعود کے سوا باقی سب برابر۔ یہ حدیث حضرت براء سے ہے، مسند احمد بن حنبل میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سنن ابو داود میں، ترمذی میں، صحیح ابن خزیمہ میں، سنن دارمی میں، اور مشکل الآثار امام طحاوی میں، سب نے یہ حدیث بیان کی۔ بعض علماء وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید دوسرا سجدہ واجب ہے، فرض نہیں، تو یہ قول غلط ہے۔ اس پر اجماع امت ہے کہ دوسرا سجدہ پہلے سجدے کی طرح فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، صرف ایک فرض نہیں۔ یہ طحطاوی امام نے مراقی الفلاح کی شرح میں لکھا، فتاوی عالمگیری میں ہے، اور بہت سی کتابوں میں، فتاوی عالمگیری میں اور بہت سی کتابوں میں یہ ہے کہ دونوں سجدے فرض ہیں۔ لیکن اس میں ایک سوال اور ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اٹھنا کتنا ہے؟ صرف سر اٹھانا کافی ہے؟ پورا بیٹھنا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بتاتے ہیں
اصل الرفع الی قرب القعود فرض، بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا فرض ہے۔ دوسری روایت میں یہ زیادہ فقہ حنفی کی کتابوں میں ہے، ان الاصح اشتراط الرفع الی قرب القعود، صحیح تر یہ ہے کہ بیٹھنے کے قریب تک اٹھنا یہ دوسرے سجدے کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر دوسرا سجدہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ ہدایہ شریف میں التجنیس والمزید صاحب ہدایہ کی ایک اور کتاب اس میں ہے، شلبی التبیین، مراکل فلاح، تحتاوی، فتاوی عالمگیری اور بہت سی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔